بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ دوستو برخوردارو، اگر نور خدا حاصل کرنا ہے، دیکھنا ہے، دل کو سکون پہنچانا ہے، تو ایک ہی حل ہے کہ اللہ کے آگے گردنیں جھکا لو، اطمینان والی زندگی گزارو گے۔ جو اللہ کے آگے سجدے کرتا رہتا ہے وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے آگے گردنیں جھکا کر نوافل بھی پڑھو، فرائض بھی پڑھو۔ جتنے نوافل آپ زیادہ پڑھیں گے، اس میں کوئی منائی نہیں ہے کہ قرآن میں کتنے آیا ہے، حدیث میں کتنے آیا ہے، یہ خیال چھوڑ دو۔ نوافل اگر زیادہ پڑھو گے اللہ کے نزدیک ہوگے۔ سجدہ ہی ہے نا اللہ کے آگے، جتنے مرضی سجدے کرتے جاؤ، کوئی منع ہے؟ اس لیے نوافل کی زیادتی کرو، فرائض کی پابندی کرو اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، یا باسطو یا باسط۔ پھر دنیا سے بے پرواہ ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے، لا حول ولا قوت پڑھا کرو۔ تمام بیماریوں سے، تمام پریشانیوں سے اللہ چھٹکارا دے دے گا۔ بڑی بیماریوں سے، سب سے جو چھوٹی بیماری ہے، پریشانیاں، الجھنیں، غم، یہ آپ کا دور ہو جائے گا۔ آپ اللہ کے آگے گردنیں جھکا کر اللہ کے ذکر کا ورد کر کے نوافل زیادہ ادا کر کے، کوئی پابندی چھوڑ دے، جتنے بھی جی چاہتا ہے پڑھتے جائیں آپ، جس مہینے میں مرضی پڑھتے جائیں۔ تو جو برکتوں والے مہینے میں، اس میں اگر نوافل ادا کیے جائیں یا اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ رمضان میں برکتوں والا مہینہ سب سے زیادہ، 27ویں کی رات، اگر زیادہ نوافل ادا کر لیں، اللہ کا زیادہ ذکر کر لیں تو اس میں کیا پریشانی؟ تو اگر دوسرے مہینوں میں بھی، ہر مہینے میں، ہر دن، ہر وقت اگر اللہ کا ذکر ادا کیا جائے، درود پاک زیادہ پڑھا جائے، نوافل زیادہ پڑھے جائیں، سجدہ ریز ہونا ہے نا اللہ کے آگے، سوائے جس وقت منع ہے کہ زوال کا وقت ہے، عصر کے بعد ہے، اس وقت احتیاط کی جائے۔ تو باقی جتنے بھی نوافل پڑھو گے، برخوردارو دوستو، اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ تو ہم کیوں خوف زدہ ہیں کہ یہ باتیں چھوڑ دی ہوئی ہیں؟ ہم نے دنیا کا خیال کر لیا ہوا ہے۔ علامہ اقبال بھی کیا خوب فرماتے ہیں، جو بھروسہ تھا اس کو قوت بازوؤں پر تھا، ہے تمہیں ڈر موت کا ڈر، اسے خدا کا ڈر تھا۔ اللہ سے ڈرنے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے ناموں کا ورد کرتے رہتے ہیں، اللہ کے آگے گردنیں جھکاتے رہتے ہیں، سوائے منوع وقت کے جس وقت مرضی اللہ کے آگے گردنیں جھکاؤ، اور جتنے مرضی جھکاؤ، جتنے مرضی نوافل ادا کرو۔
اس میں کوئی پابندی. تو دوستو اگر بے خوف ہونا دنیا سے تو پھر اللہ کے خوف کو سامنے رکھنا پڑے گا. ہم ظلم ڈال رہے ہیں کمزوروں پر، اور جس کے پاس مزائل ہیں اس سے ہم خوف زدہ ہیں. کیوں خوف زدہ ہو اسرائیل سے؟ آپ کو موت کا ڈر ہے، آپ کو خدا کا ڈر ہو نا، آپ کو امریکہ کا ڈر ہے، آپ کو بڑی قوتوں کا ڈر ہے. اگر اللہ سے ڈرتے ہو نا تو پھر اتنے بھائی مسلمان شہید ہونے سے بچ جائے. روزانہ شہید ہو رہے ہیں، روزانہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. ایران نے میزائل مارے تھے تو 5 شہید ہوئے تھے. تو ادھر اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے والے غزہ والے فلسطین والے روزانہ 150 سے 250 تک روزانہ شہید ہو رہے ہیں. آصف منیر صاحب حساب دینا پڑے گا جا کے. اللہ نے قوت دی ہوئی ہے لیکن آپ امریکہ سے خوف زدہ. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، پھر آپ مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. اتنی زیادتی دیکھ کر بھی آپ خاموش ہیں. آپ کا دل، یا اللہ ان کا بڑوں کا دل نرم کر دے، مسلمانوں کی شہادتیں دیکھ کر ان کی آنکھیں کھول دے. مسلمان بھائی بچوں کا اب تو سار ہے، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، بوڑھوں پر ظلم ہو رہا ہے، جوان شہید ہو رہے ہیں. آپ روزانہ یہ خبریں سن کر آپ خاموش ہیں. امریکہ سے خوفزدہ ہو کے ڈرتے جا رہے ہیں. لڑائی ہونی ہے ان سے خیر، وہ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں. قرآن کا ترجمہ پڑھ لو، وہ اللہ کہہ رہے کہ وہ آپ کے دوست ہیں. ان کو دوست بنا لیا ہوا ہے آپ نے، تو یہ ان کو دوست بنا کر آپ بچیں گے. خراب موت بنے گی، خراب موت کی طرف آپ جا رہے ہیں. اللہ کی بات مانو، ان کے آمنے سامنے ہو جاؤ. اسرائیل کے ساتھ قیامت تک لڑائی ہونی ہے، مجاہد آنے ہیں. چند مجاہدیاں جو ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں، لیکن آپ آنکھیں بند کیے ہیں. مسلمانی غیرت کو جگاؤ، اسرائیل کا بندوبست کرو، فلسطین کی مدد کرو، جس طریقے سے بھی کر سکتے ہو کرو. تو دوستو برخوردارو، چلو جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو اٹھ کر کریں، پھر اللہ ان کی مدد کرے گا. آپ کی دعائیں رنگ لائیں گی. پاکستان کے لیے بھی دعا کرو. انہوں نے بڑے جنجیڑوں میں پھنسا دیا ہوا ہے پاکستان کو. پتہ نہیں کس سوچ میں ہے. یہ جمہوریت کو بھی ان کو، یہ سب امریکہ کی چال ہے. خود وہ جمہوریت پر چلتا ہے لیکن یہ جمہوریت ہے. جانوروں کے ساتھ ہمدردی تھے، انسانوں کے ساتھ ظلم، یہ ہے اس کی جمہوریت بھی. تو ہمیں بھی اسی لائن پر لگا دیا ہوا ہے. چلو اٹھو دوستو، اللہ کے آگے گردنیں جھکا لو. اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ.